السلام علیکم عزیز ناظرین، میں محمد مصطفیٰ علی سروری آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ حضرات سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ وزیر اعظم مودی نے کرونا وائرس کے وباؤ کے پھیلاؤ کے سبب ایک مرتبہ پھر سے ملک گیر سطح کے لاک ڈاؤن میں 3 مئی تک کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب ابتدائی طور پر تو حکومت کا جو فیصلہ ہے کہ وہ 3 مئی تک پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس لاک ڈاؤن کے سبب دیکھیے 2 طرح کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ اثرات ہیں جو فوری طور پر جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ اثرات ہیں جو آگے چل کے آنے والے دنوں میں ہم سب محسوس کریں گے۔ فوری طور پر جو اثرات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہماری معمول کی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ دوسرا اہم جو اثر پڑا ہے کہ وہ حضرات جو یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے یا جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے یا پھر جو غیر منظم شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے، وہ سمجھیے کہ اپنی آمدنی سے محروم ہو گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ پچھلے 15 دن کے دوران جس طریقے سے مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے راشن بانٹا گیا اور حکومتوں کی طرف سے ریاستی سطح پر بھی اعلانات کیے گئے کہ سفید راشن کارڈ جن لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے چاول دیے جائیں گے، ان کو فی کس کچھ رقم بھی دی جائے گی، لیکن جس طریقے سے اس میں توسیع کی گئی ہے کہ اب 3 مئی تک یہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا، ایسے پس منظر میں ایک سب سے اہم ضرورت ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگلے یہ جو 15 دن ہیں، اگلے جو یہ لاک ڈاؤن کی جو دوسرا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے دوران کیسے ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اور یہ ایک جو وبا کی شکل میں پھیل گئی ہے کہ لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، راشن بانٹے گا، اور دلوں کا حال تو جاننے والا اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کی نمائش ہو رہی ہے، اس نمائش میں بہت سارے ایسے بھی خوددار لوگ ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں مختلف NGO سے، مختلف لوگوں سے، عام لوگوں سے، تو ان سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ تکلف محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ راشن لیتے ہوئے تصویر لی جائے، ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھانا پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کی تصویر بنائی جائے، اس کو لوگ اچھا محسوس نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے گا، سب سے بڑا جو لاک ڈاؤن کا اثر پڑا ہے وہ ہمارے خواتین پر پڑا ہے، چونکہ آپ دیکھیے گا ہمارے جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، اس میں بچت کے حوالے سے بھی اگر سب سے زیادہ آگے اگر کوئی فکر مند ہوتی ہیں تو وہ ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب نوٹ بندی کا جو ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا تھا، اس کے بعد ہمارے گھروں کی ماؤں بہنوں کو کہیں نہ کہیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑی تھی، اور انہیں جو اب تک وہ اپنے گھر کے کمانے والے یا مرد حضرات کی نظروں سے چھپا کر کچھ پیسے جمع کرتے تھے، اس وقت انہیں اس کا اعتراف کرنا پڑا اور یہ بتانا پڑا کہ بھئی ہاں ہم نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد سے ان کے پاس جو بچت کا جو سلسلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں موقوف ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب جب ہم نے کبھی تیاری ہی نہیں کی کہ بھئی اس طرح کی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے جہاں ہم اپنی روزانہ کی آمدنی سے محروم ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنا جو روزگار ہے اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، یا ہمیں جہاں سے تنخواہ مل رہی اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، تو ہم نے تیاری نہیں کی۔ ہمارے پاس زیادہ تر لوگوں کے پاس بچت 0 ہے۔ ایسے میں ان کے لیے صرف سرکار کی طرف سے دیے جانے والے راشن پانی پر یا کسی فلاحی ادارے کی طرف سے دیے جانے والے 2 وقت کے کھانے سے گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کو چائے کی عادت ہو تو وہ چائے کی اس عادت کو کیسے پورا کرے؟ گھر میں دواؤں کی ضروریات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کرونک امراض میں مبتلا ہیں، مطلب پرانی بیماریاں ہیں، ذیابطیس ہے یا امراض قلب ہے یا گردوں کا عارضہ ہے، وہ لوگ اس دوران جب ان کی آمدنی کا ذریعہ بند ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس سارے پس منظر میں جو بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سیونگ ہے، آپ کے پاس بچت کا جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ اس کو بدلنا ہے۔ اس لاک ڈاؤن سے، کرونا وائرس کی اس وبا سے اگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں سیکھا، لیکن اگر ہمیں بچت کی عادت ضرور ڈالنی ہے، چونکہ بعض ماہرین تو اس بات کا بھی خدشہ اظہار کر رہے ہیں کہ جس بڑے پیمانے پر جو اثرات ہماری معیشت پر، ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں، اس کا اثر آگے چل کر بھی بہت دور تک پڑنے والا ہے۔ تو اس میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ بچت کر سکیں۔ اچھا، کیا بچت صرف امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں، غریب بچت نہیں کر سکتا؟ یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ آپ کا آج بچایا جانے والا 1 روپیہ کل آپ کے لیے بہت بڑی ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے۔
ہمارے پوسٹ آفیسز ہیں، پوسٹ آفس میں جو ہے سو آپ ان پیسوں کو جو ہے سو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور دیکھیے گا ہمارے پاس بالکل ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. تو آج ہماری خواتین اس بات کے لیے پریشان ہے کہ اگر رہن سینٹر کھل جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے زیورات لے جا کر وہاں پر رکھ دیں تاکہ گھر کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہیں وہاں سے کچھ پیسہ ملے. چونکہ رہن سینٹر والا تصویر نہیں لیتا، کچھ لوگ جو راشن بانٹ کر تصویر لے رہے ہیں، تو وہاں پر ان خواتین کی عزت نفس بھی جو ہے سو مانے آتی ہے کہ تصویر اتاری جا رہی ہے. تو لوگ کیا کہیں گے کل کے دن کہ بھئی ہم نے بھی جو ہے سو راشن لیا تھا ناگہانی حالات میں. تو اس پس منظر میں جو اصل بات ہے میں آپ لوگوں کو گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں اور خود اپنی جو کچھ آمدنی ہے اس میں کوشش کیجیے گا کہ آپ جیسے کیسے کچھ پیسے بچا سکیں اور ہنگامی حالات میں کام آ سکیں. ایسے پیسے جو معلوم نہیں کہ بھی اللہ ضرور ہمارا رزاق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن اس نے ہمیں تدابیر بھی اختیار کرنے کو کہا ہے. تو ہمیں ہر وہ تدبیر اختیار کرنی ہے جس سے کہ جو ہے سو ہم پیسے بچا سکیں. ہمیں ساری تقریبات کو جو ہے سو اوائڈ کرنا ہے، ساری تقریبات سے جو ہے منہ موڑ لینا ہے. ہماری شادیوں کی تقریب بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں 100 لوگ ہوں بس کافی ہے. دیکھیے شادی کی تقریب میں ہم لاکھوں روپے خرچہ کر دیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مطلب وہ کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ بھئی ہم اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو اس سے نکلنے والا جو نتیجہ ہے وہ اور زیادہ منافع کے ساتھ واپس آئے گا. نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو آپ اس کو سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں کی ہر تقریب کو جو ہے سو ہم بالکل سادہ سے سادہ کریں گے، چونکہ ہمارے مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں تو وہ چھٹی چھلا کی تقاریب کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اخراجات سے ہمیں بچنا ہے، اوپر اٹھنا ہے. اور اس رمضان میں ہمیں ہماری زکوٰۃ کے استعمال کو بھی صحیح ہو یقینی بنانا ہے. بھئی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ہمیں اپنی زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینا ہے. لیکن ایسا بھی کہا جا رہا ہے، ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جن کے باپ دادا زکوٰۃ لیتے تھے آج ان کے بچے بھی جیسے زکوٰۃ ہی لے رہے. تو کیوں ہم جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ سے جو خاطر خواہ جو نتائج ہیں، معاشی جو نتائج ہیں جو نکلنا چاہیے بحیثیت مجموع، وہ نہیں نکل پا رہے. تو اس حوالے سے ایک تجویز جو ہے بڑی اچھی سامنے آئی کہ ہم ہماری زکوٰۃ کی ملکیت کسی ایسے ادارے کو دے دیں. ہم ہماری زکوٰۃ کسی ایسے ادارے کو دیں جو دوسروں کو مطلب مستحقین کو جب زکوٰۃ دے گا تو ان سے اس بات کا وعدہ بھی لے گا کہ جب ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو وہ ضرور آگے آ کر اس ادارے کو جو انہوں نے جو کچھ رقم زکوٰۃ کی شکل میں لی تھی واپس وہ رقم لوٹائیں گے تاکہ کسی دوسرے ضرورت مند کے کام آ سکے. ہو کیا رہا ہے کہ جو نقطہ نظر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے رہے ہیں اس نیت سے لے رہے ہیں کہ ان کو اب اس کا جواب دینا نہیں ہے. تو ان کا جو استعمال ہو رہا ہے زکوٰۃ لینے کے بعد وہ کچھ ٹھوس استعمال نہیں ہو رہا ہے. تو ان کے ٹھوس استعمال کو یقینی بنانا، مستحقین کو تو دی جانی چاہیے زکوٰۃ، لیکن ساتھ ہی ان کے اندر وہ ذمہ داری کا احساس بھی بتایا جائے کہ اگلے سال تک آپ کو کوشش کرنی ہے، چند سالوں میں آپ کو اس قابل بننا ہے کہ آپ بھی کسی دوسرے ضرورت مند کی مدد کریں. اور آپ سے بس وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آپ اگر آج زکوٰۃ کی رقم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ جیسے ہی برسر روزگار ہوں گے آپ کسی دوسرے کے لیے جو ہے سو مدد کریں گے. بس یہ آپ سے وعدہ لینا ہے. تو یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ تصور آئے گا کہ بھئی ہم نے جس زکوٰۃ کی رقم سے تعلیم حاصل کی ہے اب وہ رقم کا ہماری جانب سے استعمال ہونا ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو یہ تجویز جو ہے سو اس پر بھی جو ہے سو جو دانشور ہیں وہ غور کریں اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو بامقصد کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو کرونا وائرس کے سبب جو ہم لاک ڈاؤن میں جو سو ہمارا یہ پہلا رمضان ہوگا جب ہم جو ہے سو مساجد کا رخ نہیں کر سکیں گے، تو اس رمضان میں یقیناً ہم گھروں سے عبادت کریں گے، لیکن ساتھ ہی ہم زکوٰۃ جیسی جو ہماری عبادت ہے اس کو بھی جو ہے سو مؤثر بنانے کے لیے سوچیں گے. میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے سے ضرور غور کریں گے کہ ہم بچت کی عادت کو کیسے فروغ دے سکیں. اور دوسرا زکوٰۃ کے استعمال کو ایسے مؤثر بنائیں کہ پھر ہماری اگر ہم زکوٰۃ کی اجتماعی شکل ہوتی ہے یا پھر انفرادی طور پر بھی دے رہے ہیں تو اس سے صرف اس بات کا وعدہ لیا جائے کہ وہ اس زکوٰۃ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر کے جلد از جلد خود مکتفی ہونے کے لیے کوشش کرے گا تاکہ وہ بھی جلد سے جلد دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.